إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل لربك وانحر. معزز دینی و ایمانی بھائیوں، محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، عزیز اور بہنوں، کل 10 ذی الحجہ ہے اور اسلام کی دوسری بڑی عید بقرہ عید، عید الاضحیٰ، پوری دنیا میں رہنے والے تمام مسلمان اپنی اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اللہ کے راستے میں جانور قربان کر کے عید منائیں گے۔ عید، جیسا کہ میں نے کہا، اسلام میں 2 ہی عیدیں ہیں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ۔ بقرہ عید جس کو ہم اور آپ نام دیتے ہیں، بقرہ عید کے تعلق سے بھی مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ جوش و خروش نظر آتا ہے، لیکن جو قربانی اللہ کے راستے میں مسلمانوں کی طرف سے پیش کی جاتی ہے، ان میں بھی بہت ساری غلطیاں، کمیاں اور خامیاں پائی جاتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے قربانی میں کی جانے والی عام غلطیاں جو عام مسلمانوں سے سرزد ہوتی ہے، ان کی طرف نشاندہی کروں، تاکہ جو قربانی مال خرچ کر کے ایک مسلمان بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ، بڑے ہی جذبے کے ساتھ اللہ کے راستے میں کرتا ہے، اس کا صحیح ثواب اس کو حاصل ہو۔ قربانی کوئی رسم نہ بن جائے، قربانی کوئی ہر سال آنے والی فارمیلٹی نہ بن جائے، بلکہ قربانی کے اثرات انسان کی زندگی میں اسے نظر آئے۔ اس طرح کی قربانی ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین۔ پھر بھائیوں، قربانی کے تعلق سے سب سے بڑی غلطی جو مسلمانوں کی اکثریت میں پائی جاتی ہے کہ اکثر مسلمان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی قربانی دینے کو تیار ہے۔ بکرا، جانور جو بھی آتا ہے وہ مال سے آتا ہے، تو مال کی قربانی دینے کے لیے اکثر مسلمان تیار ہیں، لیکن آرام، عیش اور راحت کی قربانی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ دیکھیے آپ، مسلمانوں کی اکثریت جو قربانی کرتے ہیں، قربانی تو کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ اکثر مسلمان قربانی تو کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ اگر عبادات کی لسٹ دیکھی جائے، جتنے بھی نیک اعمال ہیں اسلام کے اندر، اور ترتیب وار دیکھا جائے تو قربانی کا نمبر تو بہت بعد میں آتا ہے اور نماز کا نمبر تو بہت پہلے آتا ہے۔ لیکن قربانی کے لیے، جانور خریدنے کے لیے بڑا جوش اور خروش ہر مسلمان کے اندر نظر آتا ہے، لیکن نماز، اللہ سے، اللہ کا جو مین توحید اور کلمہ قبول کرنے کے بعد جو ایک مسلمان سے مطالبہ ہے، نماز، اس کی کسی کو فکر نہیں۔ جبکہ اللہ نے جو ترتیب بتائی ہے، جہاں قربانی کا حکم دیا ہے، آپ دیکھیں اللہ نے پہلے نماز کو رکھا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی پاک
آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ ایک جگہ اور فرمایا ان صلاتی و نسکی، اے نبی پاک آپ فرما دیجیے میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ تو اللہ نے مقدم نماز کو رکھا، لیکن اکثر قربانی کرنے والے نماز سے دور ہیں، نماز سے دور ہیں۔ میں اس مسئلے کی طرف نہیں جانا چاہتا کہ بے نمازی کی قربانی قبول ہوتی نہیں ہوتی، بہت سارے لوگ پھر متنفر ہو جائیں گے، لیکن حق بات کہنے سے کوئی غرض نہیں، منبر رسول سے حق بات پہنچانی چاہیے۔ کوئی یہ سوال نہیں کرتا، سوال کرنے والے بہت سوال کر رہے ہیں ہر چیز کے بارے میں، زخم کے بارے میں اور جانور کے اندر پائے جانے والے عیب کے بارے میں ہر آدمی بات پوچھ رہا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ شیخ صاحب 9 بج گئے ہیں، عشاء کا وقت ہو چکا ہے، میں منڈی میں موجود ہوں، میری نماز فوت ہو رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے، تو کیا میں اللہ کے ہاں بچ جاؤں گا؟ قربانی میں سب منڈی میں مست ہے، وسط ہے۔ تو کہنے کا مطلب میرے بھائیو یہ ہے، پہلے نمبر نماز کا آتا ہے۔ مال کی قربانی دینے کے لیے آپ تیار ہیں، آرام کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ کو خبردار رہنے کی ضرورت ہے اور آپ کو اپنی قربانی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے یہاں یہ قربانی قبول بھی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ علماء کرام نے بڑی بحث کی ہے بے نمازی کی قربانی کے بارے میں، اور بڑے ہی خطرناک الفاظ میں کہا ہے، جس سے کہ قربانی کرنے والے بے نمازی کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ پہلی غلطی، جو غلطی نہیں ہے میرے بھائی، جو کمی اور کوتاہی نہیں، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے اور سنجیدگی سے لینے والی بات ہے۔ دوسری غلطی، میں نے کہا قربانی میں بڑا جوش و خروش، قربانی کے عیوب، کمیاں، خامیاں سب ٹٹول رہے ہیں۔ بھائی قربانی کا جانور جتنا عیوب سے، کمیوں سے، خامیوں سے پاک صاف ہونا ضروری ہے، اتنا ہی قربانی کرنے والا بھی پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ قربانی کرنے والا حرام کمائی سے قربانی کر رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے بارے میں پتہ چلا، اللہ کی پناہ، کریڈٹ کارڈ پہ سود لے کے اللہ کے راستے میں قربانی کر رہے ہیں۔ یہ سود اور بیاج والی قربانی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاک چیزوں کو ہی پسند فرماتا ہے، حرام سے کی ہوئی قربانی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو سکتی۔ تو سود اور بیاج پر قربانی لینے والے خبردار ہو جائیں، سودی معاملہ ہے تو اللہ کے یہاں قربانی قبول نہیں ہو سکتی، چاہے کتنا ہی موٹا تازہ 100 کلو کا اور اس سے زیادہ کا بکرا لے کر آئیں، موٹا تازہ، اللہ کے ہاں قربانی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے ہاں تمہاری قربانی کا یہ خون اور یہ گوشت نہیں پہنچتا ہے، تم اللہ سے کتنا ڈرتے ہو اور اللہ کی منع کردہ چیزوں کو کتنا چھوڑتے ہو، اللہ کا ڈر کتنا ہے، یہ اللہ کو مطلوب ہے، اللہ اس چیز کو دیکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حرام کمانے والے لوگوں کے مقروض پیسے موجود ہیں، اور چکر بیچارے جو پیسہ مانگتے ہیں وہ چکر پہ چکر لگا رہے ہیں، اور ان کو پیسہ دینے کی کوئی فکر نہیں ہے، قربانی کرنا ہے، قربانی کرنا ہے۔ بھائی پہلے مقروض ہیں اور قرض جس نے دیا ہے آپ کو، اس کا وقت آ گیا ہے، اس کا قرضہ چکائیں، پھر قربانی کی سوچیں۔ دوسروں کو تکلیف میں ڈال کر، دوسروں کا پیسہ کھا کر، دوسروں پر ظلم کر کے آپ قربانی کریں گے، قربانی کا ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں میں کتنا اس کا ڈر ہے اس کو دیکھتا ہے۔ تو حرام کمائی سے کی ہوئی قربانی قبول نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے میرے بھائی، تیسری غلطی جو ہے، جانور کو دیکھنے میں بھی بہت ساری کوتاہیاں پائی جاتی ہے۔ آدمی سوچتا ہے گھر پر پلا بڑا بکرا ہے، گھر پہ پالا ہے ہم نے، 1 سال کا ہو گیا، اگرچہ دانتا نہیں ہوا کوئی بات نہیں ہے، قربانی کر دیتے ہیں۔ اسلام نے، شریعت نے قید لگائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، تم جانور ذبح نہ کرو مگر وہ جانور جو دانتا ہو۔ اسلام نے، شریعت نے، اللہ کے رسول نے عمر کی قید نہیں لگائی ہے،
عمر میں دھوکہ ہو سکتا ہے. جو باہر سے پال کے لائے وہ آپ کو 9 مہینے کا بکرا بتا سکتا ہے 1 سال کا کیسے پتا چلے گا؟ فراڈ کر سکتا ہے. لیکن دانت میں اسلام دیکھیے، اسلام کا بنایا ہوا اصول، اس میں فراڈ نہیں ہو سکتا. دانتا وہی ہوگا جو اس عمر کو پہنچ جائے جو شریعت کو مطلوب ہے. اس میں کیا فراڈ ہوگا؟ اس میں کیا فراڈ ہوگا؟ تو میرے بھائیوں، مہینے کی کوئی قید نہیں ہے. دانتا ہونا چاہیے. جس کے 2 دانت آ جائے اس کی قربانی کرو. 2 دانت کون سے؟ دودھ کے دانت ٹوٹ کر دوبارہ جو دانت آ جائے اس کو دانتا بولتے ہیں. اس کی قربانی کرنے کی ضرورت ہے. گھر میں پالتے ہیں. کل بھی کسی نے ایک سوال کیا تھا، شیخ صاحب 12 مہینے ہو گئے لیکن ابھی دانت نہیں ہے، قربانی کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں کرو بھائی، مت کرو. قربانی موجود ہے، بکرے تلاش کرو، آپ کو مل جائیں گے. کیا گھبرانے کی ضرورت ہے آپ کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ داتا کرنا ہے تو داتا ہی کرنا ہے. اب اس میں اونچ نیچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 11 مہینے 20 دن کا ہو گیا ہے، ہمارے گھر پہ ہی پیدا ہوا ہے لیکن دانت نہیں آئے، 1 سال میں 2 دن باقی ہے، یہ ٹال مٹول کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حدیث میں آ گیا داتا کرنا ہے تو داتا ہی کرے، فالتو چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجائش دی. گنجائش کس میں ہے؟ الا ان يعصر علیکم. اگر نہ مل رہا، داتا نہ مل رہا، ڈھونڈ لیا، کوشش کر لی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَتَصْبَحُ جَزْعَةً مِّنَ الزَّأْنِ. تو بھیڑ جس کو ہمارے یہاں لڑڈا بولتے ہیں، اس میں اگر 6 مہینے کا اوپر کا ہو جائے تو بطور مجبوری کی حالت میں آپ بھیڑ کو جو 6 مہینے کا اوپر ہو گیا ہے اس کو کر سکتے ہیں. وہ بھی مجبوری اور مشقت کی شکل میں ہے، ورنہ اس کو بھی آپ نہیں کر سکتے. اس میں بھی بہت طریقے پائے جاتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے جانور کا پاک ہونا عیوب سے کھول کے بیان کر دیا. پورا کوئی چیز کو نہیں چھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ان نستشرف العین والاذن، کہ ہم دیکھیں کان کو، آنکھ کو غور سے دیکھیں، اس کو ٹٹولیں کہ کوئی کمی تو نہیں ہے کان آنکھ میں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، سستے کے چکر میں باز لوگ سستا مل رہا ہے، تھوڑا سا عیب والا ہے، چلا دیتے ہیں گاڑی. بھائی گاڑی چلنے والی نہیں ہے آپ کس طرح سے کرنے سے. اللہ کے رسول نے جو اصول دیا ہے، جو شرطیں بیان کی ہے، اس کے مطابق کرنا پڑے گا تب قربانی قبول ہوگی. لیکن سستے کے چکر میں بعض لوگ دیکھتے نہیں ہیں، تھوڑا سا کان کٹا، کان میں سوراخ، کان چدرا ہوا، اور اس طرح سے سستے کے چکر میں لوگ لے آتے ہیں اور قربانی کر دیتے ہیں. اس طرح سے پیسے بچانے کے چکر میں جو لوگ قربانی کرتے ہیں ان کو بچنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عیوب خاص طور پر بیان فرمائے کہ ایسا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، جس کے کانے پن سے اس میں بدصورتی آ گئی، وہ بد شکل اور بھدا لگ رہا ہو، تو ایسے کانے کی قربانی نہیں چل سکتی. ایسا لنگڑا جس کو دیکھنے سے پتا چل جائے کہ یار اس کی خوبصورتی میں، اس کے حسن و جمال میں کمی آ رہی ہے، ویسا لنگڑا بھی نہیں چل سکتا. ایسا بیمار جو بالکل جس کی بیماری واضح ہو، بیمار بھی نہیں چل سکتا. اور اسی طرح سے ایسا کمزور اور مریل جو بالکل کمزور ہو، جس میں دودھا نہ ہو، گوشت نہ ہو، تو اس کی بھی قربانی کرنے سے بچنا چاہیے. دیکھیے ہماری شریعت نے بالکل واضح طور پر ارشاد فرما دیا. اسی طرح سے میرے بھائیوں، ایک اور بہت بڑی غلطی جس کا ذکر میں نے پچھلے خطبے میں بھی کیا تھا، یہ قربانی دراصل اسلام کا ایک شعار ہے، اسلام کی ایک علامت ہے جو صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہے. اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اس میں شرک نہیں ہونا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام جس کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم یہ قربانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 مرتبہ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، میں مشرکوں میں سے نہیں، میں شرک کرنے والے میں سے نہیں ہوں، میں اللہ کا پکا سچا موحد بندہ. شرک اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ غیر اللہ کی عبادت کریں، غیر اللہ کو پوجیں اور غیر اللہ کے سامنے سجدہ کریں، ان سے فریادیں مانگے، ان سے اولادیں مانگے، ان سے رزق مانگے. یہی شرک نہیں ہے، یہ شرک اکبر ہے. شرک اصغر بھی ہے کہ آپ عبادت کے کام دکھاوے کے لیے کریں، ریاکاری کے لیے کریں،
تو ریاکاری کا جذبہ جب انسان کے یہاں سر چڑھ کے بولتا ہے تو پھر وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے جہاں عبادتوں کی قبول ہونے میں خطرہ نظر آتا ہے۔ میرے بھائیو دیکھیے آپ، اللہ محمد کے نام پر، اللہ محمد جس بکرے پر لکھا ہوا ہو اس کی ریٹ زیادہ دے کر بکرا خریدنا، کس نے کہہ دیا آپ کو کہ جس بکرے پر اللہ اور محمد لکھا ہوا ہو اس کی اہمیت زیادہ ہے ہمارے اسلام، اس کی فضیلت زیادہ ہے؟ اگر اہمیت زیادہ ہوتی، فضیلت زیادہ ہوگی تو جس نبی نے قربانی کے جانور کے ساری ڈیٹیل بیان کر دی، اس کی عمر بیان کر دی، اس کے اوصاف بیان کر دی، اس کی کمیاں بیان کر دی، کیا وہ یہ بیان نہیں کرتے کہ اللہ محمد کا نام کا بکرا خریدو گے تو تمہاری وہ قربانی زیادہ اہمیت والی ہوگی؟ وہ بیان نہیں کرتے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے کتنی قربانیاں کی؟ کیا آپ کے زمانے میں ایسے بکرے پیدا نہیں ہوتے تھے کہ جن کے پیٹ پہ، سینے پہ اللہ محمد ڈیزائن کی شکل میں موجود ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا؟ اور کیا وہ بکرا جو تقریباً 4 5 6 مہینے جو بھی اس کی مدت ہوتی ہے بکری کی بچہ جننے کی، وہ اپنے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو گندگی میں رہتا ہے، اور وہاں پر اللہ اور محمد لکھا ہوا ہو تو کیا اللہ اور محمد کے نام کی یہ توہین نہیں ہے؟ توہین نہیں؟ اور جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ اپنے پیشاب میں رہتا ہے۔ مسلمانوں تھوڑا عقل لگانے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ بکرا کہاں رہتا ہے؟ کہاں بیٹھتا ہے؟ گندگی میں بیٹھتا ہے، اپنے پیشاب میں بیٹھتا ہے۔ تو کیا اللہ اور محمد یہ اس کے جسم پر ہو جانا یہ کوئی کمال کی دلیل؟ کمال کی بات؟ اور میرے بھائیو آج کی اس دنیا میں ہر چیز آسان ہے، کوئی بھی کسی طرح سے اللہ محمد کا نام اس کے جسم پر سیٹ کر سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، ہر چیز آج کل جائز، آج کل آسان ہو گئی، جائز نہیں آسان ہو گئی ہے، ہر کوئی کام کچھ کر سکتا ہے اور آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے اور آپ بیوقوف بن رہے ہیں، تو یہ ریاکاری میں داخل ہے، یہ دکھاوے میں داخل ہے۔ ایسی قربانی کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے کہ اس کو زیادہ فضیلت اور اہمیت حاصل ہے، لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ بھائی اپنے پیسے فالتو میں برباد مت کرو، اور زیادہ قیمت اور بھاؤ دے کر جو بیچنے والے ہیں ان کے بھاؤ بھی زیادہ مت بڑھاؤ، ایسی قربانی کی کوئی اہمیت اور فضیلت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں دیکھنے میں آتا ہے ان بکروں کی قیمت عام بکروں سے زیادہ ہوتی ہے، جو میں کہوں گا نادانی ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہٹ کر کہوں تو بیوقوفی ہے، اور اپنے مال کو بغیر کسی فائدے کے خرچ کرنا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں ہمارے یہاں قربانی کے تعلق سے ایک بہت بڑی غلطی پائی جاتی ہے کہ اللہ نے پیسہ دیا ہے لیکن پھر بھی پیسہ ہونے کے باوجود، قدرت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود مسلمان قربانی نہیں کرتا ہے، اور اس کے پیچھے بہت سارے ہیلے بہانے ہوتے ہیں۔ ہیلے بہانے کیا ہوتے ہیں؟ ماں باپ، بوڑھے ماں باپ ایک بکرا پال لیے گھر میں، اور سارے بیٹے یہ سوچتے ہیں یہ کافی ہو جائے گا، یہ کافی۔ بھائی آپ گھر میں اگرچہ گھر میں رہ رہے ہیں لیکن آپ کا کھانا پانی الگ ہے، آپ الگ کما رہے ہیں، آپ کا بزنس الگ ہے، آپ الگ پیسہ کما رہے ہیں، ماں باپ کے پالے ہوئے بکرے پر اکتفا کر کے آپ سوچیں یہی کافی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وجد سعۃ فلا یضحی فلا یقرب مصلانا، جس کے پاس طاقت ہو اور طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے نہیں آئے، یعنی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ طاقت ہونے کے باوجود، طاقت ہے تو قربانی واجب اور ضروری ہے، اس کے لیے کوئی صاحب نصاب کی شرط نہیں۔ بعض لوگوں نے اس کے لیے یہ مسئلہ نکالا ہے، اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے دین اسلام کی، قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کا معاملہ الگ ہے کہ آپ صاحب نصاب ہوں گے تب سونا اور چاندی اور روپے پیسے میں زکوٰۃ ہوگی، وہ زکوٰۃ کا معاملہ ہے۔ شریعت نے قربانی کے لیے کوئی بھی صاحب نصاب کی شرط نہیں لگائی ہے۔ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں جس سے آپ جانور خرید سکتے ہیں تو آپ قربانی کیجئے۔ 20,000 22,000 25,000 کیا بڑی بات ہے؟ آپ 50,000 50,000 کا موبائل رکھتے ہیں، 1,00,000 1,50,000 کا آئی فون رکھتے ہیں، اور اس کے بعد یہ بولتے ہیں کہ میرے پاس طاقت نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے قربانی کی استطاعت ہونے کے باوجود اس کی قربانی نہیں کی۔ میرے بھائیوں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟
4 بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں گھر میں، کھانا پینا الگ ہے، وہ سوچتا ہے یہ بڑا والا کر دے گا، بڑا والا سوچتا ہے یہ کر دے گا، وہ کرتا ہے، اور ایک بکرے میں ہی نپٹا لیتے ہیں۔ بھائی ہر بھائی اگر ویل سیٹلڈ ہے، پیسہ کما رہا ہے، ایک نہیں 2 کرنے کی ضرورت ہے۔ لکھپتی آدمی، کروڑ پتی آدمی، کروڑوں کا دھندا ہے، وہ بھی ایک بکرا کر رہا ہے۔ بھائی اللہ نے دیا ہے تو کریے، آپ کریے۔ ایک بکرا اگرچہ پورے گھر والوں کی طرف سے ایک آدمی ذمہ دار ہے تو کافی ہو جائے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں کی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے قربانی کا جو جانور جو حج میں کیا جاتا ہے حاجی کے لیے، وہ تو آپ مدینہ سے لے کر آئے تھے، آپ نے حج قران کیا تھا، جس کا بکرا آپ مدینہ سے ساتھ لے کر آئے تھے جانور، لیکن آپ نے آخری حج میں قربانی کے دن 100 اونٹ قربان کیے۔ کتنے اونٹ قربان کیے؟ 100 اونٹ قربان کیے، اور 63 تو اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، 63 تو اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ تو پتہ کیا چلا؟ اگر استطاعت ہے زیادہ کی تو زیادہ کرنا چاہیے، اس میں بخیلی اور کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال کی شکری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ قربانی کریں، اور جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق قربانی کریں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، ایک اور بڑی غلطی جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہے قربانی کے تعلق سے، لوگ قربانی تو کرتے ہیں لیکن قربانی کا گوشت خود ہی کھا جاتے ہیں، خود ہی کھا جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو پورے سال تک جمع کر کے رکھتے ہیں، ان کے فریج میں دیکھو نا تو اگلے سال 8 مہینے 10 مہینے بلکہ قربانی آنے تک گوشت مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ وَأَطْعِمُوا مِنْهَا الْبَائِسَ وَالْفَقِيرَ، قربانی کرو اور جو غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، ان کو کھلاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَالْمُقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، قربانی کرو، خود کھاؤ، اور جو آپ کے رشتہ داروں میں غریب ہیں، رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں، سماج میں، محلے میں جو غریب ہیں، جنہوں نے قربانی نہیں کی، اتنی طاقت نہیں تھی، ان کو بھی کھلاؤ، ان کو بھی دو۔ لیکن یہاں پر قربانی کرنے والا اس قدر بخیل اور کنجوس نکلتا ہے کہ خود ہی کھا جاتا ہے، لینے کی ضرورت نہیں۔ غریب اور فقیر کو تو دھتکار کے بھیجتا ہے، اور جو بیچارے جو سوال نہیں کرتے، جو مجبور تو ہوتے ہیں لیکن قناعت سے کام لیتے ہیں، لوگوں کو بولتے نہیں ہیں، ان کا بھی خیال رکھو۔ ایک قربانی دینے والے کو اس کے ذہن میں ہونا چاہیے، میں جس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، میں دیکھوں ان نمازیوں میں کون ایسا ہے جس کے گھر پر قربانی نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں کیا دیکھیں، لینے کا دینا ہے، لینے کا دینا ہے۔ قربانی کا گوشت کس کو بانٹا جاتا ہے؟ جس کے یہاں پہلے سے قربانی، جس کے یہاں پہلے سے قربانی۔ میرے بھائیوں، اس کا حکم نہیں ہے جس کے یہاں پہلے سے قربانی ہے آپ رشتے ناطے نبھانے کے چکر میں اور غریبوں کو بھول جائیں یا ان لوگوں کو بھول جائیں جو واقعی ضرورت مند ہے، جن کے گھر پہ قربانی نہیں ہے، آپ کا طرز عمل بہت برا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں بانٹتے بھی ان لوگوں کو ہیں جن رشتہ داروں نے پہلے سے قربانی کر کے رکھی ہے، پھر وہ بھی بھیجتے ہیں اور یہ بھی بھیجتے ہیں۔ دینے کا لینا ہو گیا بھائی، ان کو دینے کی ضرورت نہیں، جن کے یہاں قربانی ہے ان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور جن کے یہاں قربانی ہے اگر کسی کے یہاں سے نہ بھی آئیں، قریبی رشتہ داروں کی طرف سے، ساس سسرال والوں کی طرف سے، خونی رشتہ داروں کی طرف سے، اور جن کے یہاں رشتے لگے ان کی طرف سے آپ کے یہاں قربانی ہے، برا ماننے کی ضرورت نہیں، برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تلقین کریں کہ بھائی ہمارے گھر میں تو ہے، جن کے پاس نہیں ہے ان کو پہنچاؤ۔ لیکن معاملہ بس دھرے پہ ہے کہ بھائی جس نے دیا ہے اسی کے یہاں پہنچائیں گے، جو ہمارے بھیج رہا ہے ان کے یہاں بھیجیں گے۔ ہر نمازی یہ دیکھے کہ میں جس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، میرا نمازی بھائی اس کے گھر پہ قربانی ہوئی نہیں، پتہ لگانے کی کوشش کرے، اگر نہیں ہوئی ہے تو اس کے گھر قربانی کا گوشت پہنچائے، وہ آپ کی قربانی کا زیادہ حقدار ہے، اس کو قربانی کا گوشت پہنچنا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، قربانی کے تعلق سے ایک بہت بڑی غلطی جو ریاکاری میں ہی آتی ہے، اور بعض نوجوان اس میں زیادہ ملوث ہیں۔ قربانی کرتے وقت، ذبح کرتے وقت اس کی ویڈیو بنانا، اس کی فوٹو کھینچنا، پھر سوشل میڈیا پر وائرل کرنا، اسٹیٹس لگانا، یہ ریاکاری میں ہے۔ اس سے آپ کے اس بھائی کو تکلیف ہو سکتی ہے جو ان چیزوں کو صحیح نہیں سمجھتا، تو ایسے لوگ ایسے کر کے تکلیف پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے۔
اور جن حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں انسان کو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا چاہیے کہ جن میں اس کے کسی تکلیف میں پہنچنے کے آثار ہو، امکانات ہو یا خطرات ہو۔ ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی اس کا سوشل میڈیا پر ویڈیو اور فوٹو کی شکل میں وائرل کرتے ہیں اور بیجا جانور کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں جو سنت رسول کے بالکل مخالف ہے۔ قربانی کے جانور کو پھرانا، محلے میں اس کی نمائش کرنا، اس کو نہلانا اور اس پر مہندی لگانا، یہ سب خلاف سنت کام ہے۔ اسلام میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کو بچپن سے ہی اس بات کی تلقین کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، ایک اور غلطی جو بعض حضرات کے یہاں پائی جاتی ہے جس کا تعلق عرفہ کے روزے سے ہے۔ آج عرفہ کا دن ہے اور عرفہ کا دن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا عظیم دن ہے اور اسلام کے اندر اس کی بہت بڑی تاریخی حیثیت ہے۔ آج کے دن ہی ہمارا اسلام مکمل ہوا تھا، اسلام مکمل کر دیا گیا۔ 9 ذی الحجہ جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا اور اس کے بعد اللہ کے رسول صرف 2.5 مہینے ہی تقریباً اس دنیا میں رہے تھے۔ آپ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ قرآن مجید کی طرف سے، قرآن مجید میں اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب دین مکمل ہو گیا ہے اور میں نے اس دین کو تمہارے لیے بحیثیت اسلام قبول کر لیا ہے، بحیثیت دین مان لیا ہے اور تمہیں بطور مسلمان تم اللہ کے سب سے اچھے بندے بن گئے ہو۔ تو دین مکمل ہوا ہے، دین مکمل، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس دن جو بھائی حضرات روزہ رکھتے ہیں، اس دن کی فضیلت روزے کی یہ ہے کہ 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، مٹانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بعض بھائی روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزہ افطار نہیں کرتے۔ روزہ افطار کب کرتے ہیں؟ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت سے روزہ افطار کرتے ہیں۔ چلیے ایک بھائی نے پوچھ لیا کہ پھر روزہ کب کھولنا ہے؟ روزہ کب کھولنا ہے؟ قربانی کا گوشت کاٹنے کے بعد کھولنا؟ نہیں، یہ بھی چیز بعض مسلمانوں میں پائی جاتی ہے جو کل بھائی نے سوال کیا تھا، اس لیے میں نے بیان کرنا مناسب سمجھا۔ تو میرے بھائیو، روزہ افطار سورج غروب ہوتے ہی کھولنا ہے، کل کا انتظار نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو پریشانی میں نہیں ڈالنا ہے، دین کو صحیح طور پر سمجھنا ہے اور دین کے مطابق ہی عمل کرنا ہے۔ یہ عرفے کا دن میرے بھائیو، اس میں جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے۔ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے اور علامہ ابن عبد البر بیان فرماتے ہیں کہ عرفہ کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، اللہ قبول کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے اسلاف سلف صالحین اس دن کے لیے دعائیں اکٹھا کر کے رکھتے، جمع کر کے رکھتے ہیں۔ یہ دن آئے گا تو ہم یہ دعا کریں گے، دعائیں مانگیں گے، اور 50 سال تک جنہوں نے اس دن کو پایا اور اس دن میں دعا کی، انہوں نے دیکھا کہ ہر سال عرفہ کے دن دعا کی، اگلا عرفہ آنے سے پہلے جس طرح سورج روشن ہوتا ہے دن میں، ویسے ہی ہم نے ہماری دعاؤں کو قبول ہوتے ہوئے پایا۔ انسان کے لیے بہتر ہے کہ اس دن کی قدر و قیمت کو سمجھے۔ علماء کرام نے بیان کیا اس دن خاص طور پر اس دن کا آخری حصہ عصر سے لے کر مغرب تک ایک بندے کو اپنے آپ کو الگ ہو کر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ مسجد میں آ کر زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعائیں مانگے، روئے، گڑ گڑائے، کیونکہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اسی دن اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، جہنم سے آزاد کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے مجھ سے کیا چاہتے ہیں اس دن؟ تو فرشتے کہتے ہیں تیری مغفرت کا سوال کرتے ہیں، اس سے مغفرت چاہتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے میرے سارے بندوں کو بخش دیا، معاف کر دیا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اس دن کی قدر و قیمت کو سمجھو، اہمیت کو جانو اور اللہ رب العالمین کے لیے وقت نکالو اور دعا کرو۔ سب سے بہترین دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اس دن کے لیے، وہ دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہو، ہر کسی کو یہ کلمہ یاد ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں چھوٹے کلمے کے
نام پر اس کو جانتے ہیں لوگ یہ چوتھا کلمہ ہے، حالانکہ یہ دعا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ ذکر کریں اور اللہ رب العالمین سے دعا مانگے۔ ایک اور غلطی بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ مسلمان اس دن بہت زیادہ لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اذیتیں پہنچاتے ہیں۔ اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ صفائی ستھرائی کا خیال نہیں کرتے، صفائی ستھرائی کا خیال نہیں کرتے۔ اکثر مسلمانوں کے یہاں دیکھا جاتا ہے ان کے محلوں میں، ان کی گلیوں میں اور ان کے گھروں کے باہر ان بکروں کی غلاظتیں، گندی چیزیں اور اس کے بعد ان کی ہڈیاں یہ بکھری پڑی رہتی ہے کہ گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، بدبو آتی ہے۔ ہمارا اسلام تو پاکی صفائی کی تعلیم دینے والا ہے، اور مسلمان گندا ہو جائے، مسلمانوں کے محلے گندے ہو جائیں، ان کی گلیاں گندی ہو جائیں، ان کے محلوں سے، ان کے گھروں سے بدبو آئے، اس کا مطلب ہے کہ مسلمان نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے۔ باقی آدھا ایمان ہے۔ صفائی ستھرائی کا جتنا خیال اسلام میں رکھا گیا ہے کسی اور مذہب اور دھرم میں نہیں رکھا گیا ہے۔ لہٰذا ہر بھائی سے گزارش کروں گا، گندی چیزوں کی جو جگہ خاص ہے وہیں پر پھینکیں، اپنے گھر کے باہر نہ لا کر ڈال دیں کہ بعد میں جو گلیوں سے گزر رہے ہیں غیر مسلم حضرات وہ اس چیز کو دیکھ کر بولے کہ اتنا بیکار تہوار ہے جو اسلام کے اندر ہے۔ اپنے اعمال سے اسلام کے احکامات کو برا مت بتاؤ، اپنے اعمال سے اسلام کے کسی حکم پر آنچ نہ آنے دو۔ اسلام بہت ہی صاف ستھرا دین ہے اور پاکی صفائی کی تعلیم دیتا ہے۔ اس تعلق سے بھی مسلمانوں کو دھیان دینے کی ضرورت ہے اور یہ میسج، یہ پیغام سب تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیوں، قربانی کے تعلق سے یہ چند باتیں تھی جو میں نے کتاب و سنت کی روشنی میں جو غلطیاں اور خامیاں پائی جاتی ہے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں میں اخلاص پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے، اللہ تعالیٰ طاقت کے مطابق قربانی کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ جو غریب ہیں، مقروض ہیں اور جو پریشان ہیں ان کو بھی اپنی قربانیوں میں یاد رکھنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ دوسروں کے کام آنے والا بنائے، قربانی کو سنت رسول کے مطابق کرنے والا بنائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔